انبیاء کو پیدا کیا، اور جتنے گروہ آسماں کے رب نے پیدا کیے ان تمام گروہوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ اگر بنایا تو انبیاء کے گروہ کو بنایا۔ انبیاء ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ کائنات کے قیام سے لے کر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک ہر دور میں انبیاء آتے رہے، اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام سناتے رہے، اور آسماں کے رب نے ان کو اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں اتنا بڑا بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا کہ ان کے دور میں اور ان کے علاقے میں ان سے بڑا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ اس علاقے کے رہنما، اس علاقے کے حکماء، اس علاقے کے فضلاء، اس علاقے کے سپاہ سالار سارے کے سارے جمع ہو کر بھی اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے نبی کی رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آسماں کے رب نے اپنی کتاب حمید میں اعلان کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کائنات کے لوگوں سن لو، ہم نے قوم نوح کا سب سے بڑا اگر بنایا تو نوح نبی اللہ کو بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کا سب سے بڑا اگر بنایا جناب ہود کو بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کا سب سے بڑا اگر بنایا جناب صالح کو بنایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کا سب سے بڑا اگر بنایا جناب شعیب کو بنایا۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، جب تاجدار ثقلین کا ذکر آیا، جب خاتم النبیین کا ذکر آیا، جب بدر منیر اور سراج منیر کا ذکر اقدس آیا، آسماں کے رب نے اعلان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو اپنے علاقے کا بڑا نہیں، اپنے قبیلے کا بڑا نہیں، قریش کا بڑا نہیں، بنو ہاشم کا بڑا نہیں، مکے کا بڑا نہیں، سرزمین حجاز کا بڑا نہیں، جزیرۃ العرب کا بڑا نہیں، برے اعظم ایشیا کا بڑا نہیں، اپنے زمانے کا بڑا نہیں، بلکہ آج وہ آیا ہے جس کو عرش کے رب نے بڑا اگر بنایا، سارے زمانوں کے لیے بنایا اور سارے مکانوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں کہ جس کی بڑائی نہ زمانے کی قید میں آ سکے، نہ مکان کی گرفت میں آ سکے، اور یہ بات روئے زمین پر اگر حاصل ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث کو حاصل ہے کہ صحیح معنوں میں آقا کی عظمت کو اگر مانتے ہیں، آقا کی رفت کو اگر مانتے ہیں، آقا کی منقبت کو اگر مانتے ہیں، تو میں ڈنکے کی چوٹ بابا شہید کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف اہل حدیث مانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ کوٹ عبد المالک کے چوک میں کھڑے ہو کر اہل توحید کا
اپنے اہل حدیث بھائیوں کو مخاطب ہو کر اور اپنے حنفی دوستوں کو مخاطب ہو کر بڑی ایمانداری سے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بریلوی دوست اور ہمارے حنفی بھائی بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر بھی مانتے ہیں، زندہ بھی مانتے ہیں، موجود بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں، حیات بھی مانتے ہیں، لیکن عقیدت کا عالم یہ ہے کہ آقا کی ذات گرامی کے ہوتے ہوئے، آقا کی ہستی اقدس کے ہوتے ہوئے، آقا کی ذات رسالت مات کے ہوتے ہوئے، آقا کے نام نامی کے ہوتے ہوئے، آقا کے اسم گرامی کے ہوتے ہوئے، آقا کی سنت پاک کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث مطہرہ کے ہوتے ہوئے، بات جب مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، فاضل بریلوی کی مانتے ہیں، علماء دیوبند کی مانتے ہیں، اور اہل حدیث کی محبت کا عالم کیا ہے؟ اہل حدیث کہتا ہے آقا حاضر بھی نہیں، آقا ناظر بھی نہیں، آقا زندہ بھی نہیں، موجود بھی نہیں، ہم کہتے ہیں آقا کو دنیا سے رخصت ہوئے 1400 برس کا لمبا عرصہ بیت گیا، آقا زمین کے نیچے موجود، لیکن محبت کا عالم یہ ہے 1400 برس کی جدائی کے باوجود نہ کسی ولی کے چہرے کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں، نہ کسی محدث کی مہارت کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں، نہ کسی حدیث کی عدالت کو سراہتے، نہ کسی عالم کے علم کو سلام کرتے۔ ہم نے کہا کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، لیکن آقا تیری ذات گرامی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت کو ماننا گوارا نہیں۔ بتلاؤ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو اپنے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے علماء سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے محدثین سے عقیدت ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں اپنے علماء کا احترام ہوتا ہے، اور یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے علماء فلسفیانہ موشگافیوں کو کھڑا کرنے والے، تمہارے علماء منطق اور ابلاغ کی بحثوں میں الجھانے والے، اور ہمارے علماء قال اللہ اور قال رسول کے ترانوں کو سنانے والے، لیکن اس کے باوجود جہاں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی بات آتی ہے تو ہم کن کن علماء کی عقیدتوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ ہم نے ابن تیمیہ جیسے مجاہد کو پیدا کیا، ہم نے احمد ابن حنبل جیسے فرزند کو جنم دیا، ہم نے ولی اللہ جیسے محدث کو پیدا کیا، ہم نے سید نذیر جیسے عالم حدیث کو جنم دیا، ہم نے حافظ محمد جیسے حافظ الحدیث کو پیدا کیا، ہم نے سید داؤد جیسے بطل حریت کو پیدا کیا، ہم نے حبیب الرحمان جیسے شہباز ہدایت کو پیدا کیا، ہم نے حبیب ملت اور شہید ملت بابا شہید جیسے فرزندوں کو پیدا کیا، لیکن ہم نے کہا آقا آپ کی عقیدت کا عالم یہ ہے، آپ کی محبت کا عالم یہ ہے، آپ سے وفا کا تقاضا یہ ہے، آپ کی اقتدا سے مقصود یہ ہے، عقیدت چاہے بابا شہید کی ہو، عقیدت چاہے حبیب الرحمان کی ہو، عقیدت چاہے بطل حریت کی ہو، عقیدت
حدیث آ جائے گی ساری عقیدتوں کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہمیں بھی اپنے علماء سے محبت ہے، لیکن ہماری دعوت علماء کی دعوت نہیں، ہماری دعوت فقہاء کی دعوت نہیں، ہماری دعوت شخصیات کی دعوت نہیں، ہماری دعوت قبیلوں کی دعوت نہیں، ہماری دعوت اکابرین کی دعوت نہیں، ہماری دعوت اسلاف کی دعوت نہیں، ہماری دعوت بستیوں کی دعوت نہیں، اور ہم اپنے سینوں کو علماء کے دفاع کے لیے نہیں تانتے، اکابرین کی عظمت کے لیے نہیں تانتے، بستیوں کے وقار کے لیے نہیں تانتے۔ ہم اپنے سینے کو اگر تانتے ہیں تو اس نبی کی عظمت کے لیے تانتے ہیں جس نبی کے دفاع کے لیے میدان احد میں طلحہ نے اپنے سینہ اقدس کو تانا تھا۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ہم نے کبھی اپنے اکابرین کی عقیدت کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے کبھی بستیوں سے وفا کی جنگ نہیں لڑی۔ تم دیوبند اور بریلی کے نام پہ مٹنے والے اور اہل حدیث مکہ اور مدینہ کے نام پہ مٹنے والے، تم اکابرین کے نام نامی پہ کٹنے والے، اور ہم امام الائمہ کے نعت اور ہم اس کی ثنا کے نغمے گانے والے، تم فقہاء کی فقہوں کی جنگ لینے والے اور اہل حدیث سیرت الرسول کے لیے کٹنے والے، تم فتاوی عالمگیری کے جھنڈوں کو اٹھانے والے اور ہم حدیث رسول کے عالم کو اٹھانے والے، تم مملکت میں اپنے فقہاء، اپنے علماء، ان کے تقدس کی بات کرنے والے، اور ہم ملک میں ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے، تم اس سرزمین میں اپنے اکابرین کی عظمت کے جھنڈوں کو لگانے والے، اور ہم نے کہا اکابرین مٹنے کے لیے آئے، اکابرین مٹ جائیں گے، نام اگر رہے گا تو آمینہ کے لال کا رہے گا، نام اگر رہے گا عبداللہ کے لاتے جگر کا رہے گا، آمینہ کے نور نظر کا رہے گا، اور اہل حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نام چل سکتا ہی نہیں۔ کوٹ عبد المالک کے اندر بیٹھے ہوئے اہل حدیث کے فرزندوں، میں یہاں پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آج ہمارا قافلہ سسروی کا شکار ہو چکا، شہباب حدابت کے دنیا سے اٹھ جانے کی وجہ سے اور حبیب ملت کی رحلت کی وجہ سے، لیکن ہمارے سینوں میں آج بھی اپنے آبا کی غیرت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے قبیلے کی ناموس پہ مرتے ہیں، جو اپنی زبان کے لیے کٹ جاتے ہیں، جو اپنے قبیلے کی عظمت کے لیے مر جاتے ہیں، اہل حدیثوں تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تمہارے اکابرین نے مملکت میں جنگ لڑی، نظام اسلام کی لڑی، سنت رسول کی لڑی، آئین شریعت کی لڑی، کتاب اللہ کی بالادستی کی لڑی، سنت رسول کے ارتفاع کی لڑی، اور اس جنگ کو لڑتے ہوئے انہوں نے پھر کسی قسم کی مصیبت کو سہنا، اس سے ڈرنا گوارا نہیں کیا۔ تمہارے اکابرین نے، تمہارے آبا نے تمہیں ایک ہی چیز کا درس دیا، انہوں نے کہا ہماری توہین کو گوارا کر لینا، ہماری تضلیل کو گوارا کر لینا، لیکن مدینے والے کی ناموس کے جھنڈوں کو گرنے نہیں دینا۔ ہم تہی دامن بھی ہیں، ہم تہی دست بھی ہیں، لیکن بے غیرت نہیں۔ جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، احمد ابن حنبل کی استقامت کا نشان بن کر، ابن تیمیہ کے ولولوں کا ترجمان بن کر، بابا شہید کی حکامت کا نشان بن کر، حبیب الرحمن کی جرتوں کا نشان بن کر، کائنات کے چپے چپے میں اس بات کا اعلان کرتا رہے گا، مدینے والے کی حدیث کے ہوتے ہوئے، ان کی سنت کے ہوتے ہوئے، ان کی ہدایت کے ہوتے ہوئے، ان کے سکوت کے ہوتے ہوئے، ان کی چال کے ہوتے ہوئے، ان کی ڈھال کے ہوتے ہوئے، ان کی نشست کے ہوتے ہوئے، ان کی براس کے ہوتے ہوئے، ان کے کردار کے ہوتے ہوئے، کائنات میں کسی فقیر کی فقہ چل سکتی